علامہ صاحب، میرا جو سوال ہے وہ عزاداری کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو ابھی پوچھ سکتے ہیں اس کال پہ؟ جی پوچھنا ہے۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ میں ہوں تو شیعہ، مطلب شیعہ کہنا ذرا وہ ہے، مطلب محبین اہل بیت میں سے ہوں، شیعہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم مخالفین پہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے تو انہوں نے ہمارا یہ اعتراض ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے پیچھے کسی کو اپنا جانشین نہ چھوڑ کے جائیں جو کہ اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہو اور معصوم عن الخطا ہو، اور اس طرح کی مختلف باتیں جو اللہ کی طرف سے نصب کیا گیا ہو۔ لیکن اس کے بعد یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے 200 سال بعد یا اس کے آس پاس ہی جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ غیبت میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے غیبت میں جانے کے بعد ہم اگر میں نے اپنے کچھ یہاں کے لوکل مولانا سے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جب امام مہدی جا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے بھی تو وہ بھی تو پھر چلے ہی گئے نا، تو انہوں نے کیا، کون اس کے بعد ہماری ہدایت کے لیے کون ہے اس دنیا میں اللہ کی طرف سے نا؟ جی انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے جاتے ہوئے ایک اجتہاد کا نظام پورا ہمیں دیا اور تقلید کا نظام دے کے گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو میرے حدیث روایت کرنے والے ہیں یہ میری طرف سے تم پہ حجت ہے اور میں اللہ کی طرف سے ان پہ حجت ہوں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ ہم جو اعتراض مخالفین پہ کرتے ہیں وہی اعتراض 200 سال بعد ہم پہ کیا واپس لوٹ نہیں جاتا؟ نہیں، لوٹ نہیں جاتا۔ آپ سنیے، جواب سنیے آن لائن۔ بہت مہربانی آپ کی۔ یہ آخری کال میں نے لیا ہے۔ خدا آپ سب کو عزت دے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب سے خداحافظی کرتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامتی دے۔ اچھی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے گئے ہیں بغیر کسی کو خلیفہ بناتے ہوئے، تو امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام نے گئے ہیں تو وہ انہوں نے کس کو خلیفہ بنایا؟ تو عزیزو، پہلی بات یہ ہے کہ امام حجت علیہ السلام نہیں گئے ہیں۔ تو امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اگر طاقت ہوتی، ٹھیک ہے نا، لوگ ان کا حکم مانتے ہیں کہ وہ مثلا اسلام کی دولت تشکیل دیتے ہیں، تو اس کو غیبت کی ضرورت نہ ہوتی، غیبت نہ کرتے۔ اس لیے کہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، لوگ نہیں مانتے، ان کو تکذیب کرتے ہیں۔ دلائل جاننے کے بعد مسلمان تکذیب کرتے ہیں، جیسے ان کے آباء طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کے حجج کو جاننے کے باوجود، صحیح ہونے کے باوجود، ان کے علماء کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے رد کرنے کے، یہ قبول نہیں کیا، تکذیب کیا، اور ایک ہی بعد دیگر ان کے آباء طاہرین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ تو اللہ کے حکم سے وہ پردہ غیبت میں ہیں، لیکن وہ کہیں گئے نہیں ہیں، وہ اسی حالت میں موجود ہیں۔ لہذا ایسی بات نہیں ہے کہ حکومت تشکیل دینے کے لیے طاقت ہے، پاور ہے، اور وہ انہوں نے کسی کو نصب نہیں کیا۔ غیبت کی وجہ یہی ہے کہ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ بہت کم تعداد میں ہیں، مخلصین بہت کم تعداد ہے ان کی، اور ان کے ساتھ غداری کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تکذیب کرنے والے کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو لوگ ان کے خون کے پیاسے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو لوگ ان کے آباء طاہرین کو قتل کیا ہے ان کے ماننے والے اور ان قاتلین کی تصدیق کرنے والے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ حکومت تشکیل دیں۔ ہاں، غیبی لحاظ سے معجزہ کر کے حکومت تشکیل وہ ہو سکتا ہے، سب کو غیب کے اعلیٰ دعا کریں کہ مثلا سب مر جائیں اور وہ حکومت تشکیل دیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ غیب کی طاقت سے معجزہ کر کے اپنے دشمنوں کو ختم کر دیں اور دنیا پہ قبضہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ اس وقت تک کہ لوگ ان کی قدر جانیں اور ان کا حق جانیں اور اعتراف کریں، اور ان کے اتنے ماننے والے ہوں کہ ان کی بدولت وہ لشکر لے کے آ سکیں اور کفار کا مقابلہ کر سکیں، مخالفین کا خاتمہ کر سکیں، اس وقت تک، یعنی ظاہری اسباب ہوں، اس وقت تک وہ پردہ غیبت میں رہیں۔ تو اب یہ سوال کہ حکومت کے لیے کسی نے کو معین نہیں کیا نا، یہ تو سوال ہی بھیجا ہے، کیونکہ ان کے غیبت میں جانے کی وجہ یہی ہے کہ اتنے ماننے والے نہیں ہیں کہ ان کی بدولت حکومت تشکیل دیا جائے۔ ماننے والے کی تعداد پرانے زمانے میں یعنی 255 ہجری 260 ہجری میں جب غیبت صغریٰ شروع ہوئی تھی اس وقت تو شیعہ تو بہت کم تھے۔ اب بھی جو شیعہ ہیں، اکثر جو شیعہ ہیں وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ سبیل سے وہ
کہ وہ منحرف ہیں اکثر جو شیعہ، اور وہ امتحان اگر ابھی امتحان ہو جائے تو اکثر شیعہ فیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی، اور شیعوں کی تعداد اب بھی کم ہے دوسروں کے مقابلے میں، اور جو مخلص شیعہ ہیں وہ تو بہت ہی کم ہے، نادر ہیں۔ لذا یہ کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ لشکر لے کے آئے، مسلمانوں پہ امر و نہی کرے، وہ حدود جاری کرے، حکومت تشکیل دے، اس کا تو بات ہی غلط ہے نا، کہ کسی کو تشکیل نہیں دیا، اب کسی کو نصب نہیں کیا۔ اب صرف یہ بات رہ جاتی کہ تھوڑے سے جو شیعہ ہیں وہ اپنے دین پہ کیسے قائم رہیں، اپنے احکام کن سے لے، کیا اس بات کے لیے انہوں نے کسی کو جانشین بنایا ہے؟ جی ہاں، جانشین بنایا ہے۔ اب آپ کو مولوی صاحب نے بتایا کہ امام علیہ السلام دنیا سے گئے تو انہوں نے اجتہاد کا نظام تاسیس کیا ہے۔ یہ مولوی لوگ یہ جاہل ہیں، یہ بیوقوف ہیں۔ اجتہاد شیعوں میں تین ہی اس زمانے میں، اجتہاد اس زمانے میں شیعہ علماء یعنی روات احادیث اجتہاد کو کفر سمجھتے تھے۔ اجتہاد ان کے نزدیک بہت بڑی انحراف، فسق تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس زمانے میں سب اتباع کرتے تھے احادیث اور روایات کی، نصوص کی، اجتہاد کو، رائے کو وہ کفر سمجھتے تھے۔ سنہ 480 کے اواخر میں تک شیعوں میں کوئی اجتہاد تھا ہی نہیں، یعنی شیخ طوسی کے زمانے تک، اور اس کے بعد بھی، شیخ طوسی کے بعد بھی بہت عرصے تک اجتہاد نہیں تھا، یعنی کم تو اس کے آغاز ہوا تھا لیکن وہ رائج نہیں تھا، وہ اس کے بعد کئی سو سالوں کے بعد اجتہاد شروع ہوا۔ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ۔ امام علیہ السلام نے حدیث کے روات کو، مشائخ حدیث کو، حدیث کے علماء کو، ان کو جو اس زمانے میں غیبت صغریٰ کے زمانے میں بوفور ہر شہر ہر محلے میں تھے، ان کی طرف ارجاع فرمایا کہ ان کی طرف مراجعہ کریں۔ اب جو مجتہد حضرات کہتے ہیں ہم راوی حدیث ہیں، یہ راوی حدیث نہیں ہے، یہ اپنے فتوے لوگوں کو سناتے ہیں، حدیث نقل نہیں کرتے، نہ حدیث کو یہ سمجھتے ہیں، اور نہ حدیث، یہ خود کہتے ہیں ہم حدیث نقل نہیں کرتے اس لیے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے اپنے فتوے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کب انہوں نے حدیث پہ کتاب لکھی ہے، کب انہوں نے حدیث نقل کیا ہے کہ حدیث یہ ہے تم اس طرح عمل کرو؟ تو امام علیہ السلام نے ارجاع دیے ہے روات احادیث کی طرف، حدیث کے راویوں کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہنا کہ امام علیہ السلام نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، یہ غلط بات ہے۔ جانشین بنایا ہے، کن کو بنایا ہے؟ روات احادیث کو، لیکن وہ ایک محدود دائرے میں، وہ جانشینی عام مطلق نہیں ہے، وہ جانشینی ایک خصوص جانشینی ہے، وہ احکام سنانے کے لیے، عقائد بتانے کے لیے، احکام سنانے کے لیے، شبہات کا جواب دینے کے لیے، وہ ارجاع روات احادیث کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی جو دوسرے مطالب ہیں، مثلا حکومت تشکیل دی جائے، اگر شیعوں کی تعداد ایک وقت اتنا بڑھ جائے کہ لوگ حکومت تشکیل دے سکتے ہیں، شیعہ مخلص جو شیعہ ہیں، تو اس وقت غیبت کا کوئی وجہ ہی نہیں باقی رہے گا۔ اس وقت اتمام حجت ہوگا امام عصر علیہ السلام پر کہ وہ ظہور کریں، 313 مخلص جب پیدا ہوں گے تو وہ ظہور فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو ہر شخص توسل کر سکتا ہے امام عصر علیہ السلام سے، اور جو بھی شخص مخلص توسل کرے خلوص کے ساتھ تو امام عصر علیہ السلام کی بارگاہ سے اس کو جواب ضرور آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جواب ضرور آ جاتا ہے اگر انسان مخلصانہ توسل کرے۔ اور ہم نے اس حقیر میں بہت توسل کیے، اس کے جواب آ گئے، ٹھیک ہے نا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف سے۔ آپ بھی اگر اس کو کر لیں، اگر خلوص کے ساتھ عبادت کریں اللہ کی، اور خلوص نیت کے ساتھ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض حاجت کریں، توسل کریں، تو اس کا جواب آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ بہت مہربانی آپ سب کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. يا علي مدد، يا علي.